اربعین حسینی کو کہا جاتا ہے کہ واقعتاً یہ ایک زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ. اور کہا جاتا ہے کہ اتنا چھوٹا سا شہر ہے کربلا، کروڑوں لوگوں کا اس چھوٹے سے شہر میں آنا، یہاں پر کھانا پینا، یہاں پر عبادات اور مراسم عزاداری کو انجام دینا، اور بغیر کسی مشکل کے اپنے وطن واپس چلے جانا، اور وہاں کے مقامی باشندوں کی عقل انسانی کو حیران کر دینے والی میزبانی حقیقتاً ایک معجزے سے کم نہیں محسوس ہوتی. ایک عجیب و غریب اس اربعین کے اندر ثمرات موجود ہیں، عجیب و غریب اس رسم اعضاء میں، اور یہ جو شرعی طور پر ایک فریضہ بھی ہے اس کے اندر، جو بھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے. انتہائی حیران کن یہ تمام چیزیں. اچھا، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو غریب سے غریب افراد بھی ہیں، یہ غریب ہوں امیر ہوں واقعتاً، اچھا عام طور پر اگر ہم جائیں تو عراقی ہر دفعہ اس طرح سے نہیں ہوتے، ہر دفعہ ان کی میزبانی ایسی نہیں ہوتی، لیکن ادھر اربعین آتا ہے اور ادھر تمام عراقیوں کا یا وہاں کے مقامی افراد کا اچانک سے بالکل تبدیل ہو جاتا ہے رویہ معجزانہ طور پر. ہر شخص نکل آتا ہے زائرین کی خدمت کے لیے. اچھا، بہت سی جگہوں کے اوپر ہم دیکھتے بھی ہیں، جیسے اور ممالک جہاں پر حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، وہاں کے مقامی افراد میں کبھی کوئی تبدیلی اس لحاظ سے دیکھنے میں نہیں آتی. میں کسی ظاہر مذہبی تعصب کی بنا پر یہ بات نہیں کہہ رہا، ہر شخص وہاں پہ آبزرو کر سکتا ہے. ایک حقارت آمیز سا سلوک عام طور پر وہاں پہ انتظامیہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اور عام افراد بھی تقریباً عجیب ایک رویے کے ساتھ ملتے ہیں. لیکن واقعی اربعین حسینی کے موقع پر وہاں کے غریب افراد، جس کے پاس کوئی حیثیت کچھ نہیں بھی ہے، وہ بھی کم سے کم کچھ نہیں تو شربت پلا دے گا، کچھ نہیں تو صرف پانی ہی پلا دے گا، لیکن میزبانی ضرور کرے گا. غریب سے غریب افراد جس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ زائرین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر دیتا ہے، اور اپنے اس لحاظ سے اپنا ایک فریضہ سمجھتا ہے کہ امام معصوم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، نصیحت وصیت فرمائی تھی کہ کم سے کم 3 دن تک ان کے زائرین کی میزبانی کی جائے. تو اپنی استطاعت کے مطابق ہر شخص اربعین حسینی کے اندر حصہ ڈالتا ہے. اچھا، اربعین کے متعلق آج ایک لحاظ سے اس موضوع اتنا زیادہ طویل پھیلا ہوا یہ موضوع ہے کہ ہم اتنے مختصر وقت میں اس کو سمو نہیں سکتے، تو بس آج ایک سرسری سا ایک جائزہ ہوگا اربعین کا، ورنہ موضوع بہت طویل ہے. تو غریب سے غریب خواتین بھی وہاں تندور لگاتی ہیں، روٹیاں لگا رہی ہوتی ہیں، اور زائرین کو کسی بھی اعتبار سے جو خدمت ہے وہ انجام دے رہی ہوتی ہیں. چھوٹی بچیاں ہیں، کچھ نہیں تو ٹیشو پیپر کے باکسز لے کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور ٹیشو پیپر کے ذریعے ہی زائرین کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اس سلسلے میں کام کر رہے ہوتے ہیں. علماء تک، کیونکہ اتنا زیادہ ثواب ہے اس کا زائرین کی خدمت کا بھی، اور خود امام حسین کی خدمت شمار ہوتی ہے، تو علماء تک اس فریضے کو وہاں پر امامے اور اباقبا کے اندر بھی انجام دیتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. زائرین کی اتنا فوق العادہ احترام کہ ان کے پاؤں کو دھلایا جا رہا ہوتا ہے، ان کی مالش کی جا رہی ہوتی ہے، ان کو ہر قسم کی سہولیات مہیا کی جا رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات علماء تک کی خدمت کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں وہاں پر. بڑا عجیب و غریب، یعنی اس کو ایک معجزے سے کم شمار نہیں کیا جاتا. اور کسی تواریخ میں حتیٰ کہ عاشورہ وغیرہ تک کے اوپر یہ والی چیزیں دیکھنے میں نہیں آتی جو اربعین میں وہاں پر دیکھنے میں آتی ہیں. خواتین اس انداز سے لے کر کھڑی ہوتی، اور اس قدر میزبانی میں یہ لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آپس میں بعض اوقات لڑتے تک نظر آتے کہ اس مہمان کو میں لے کر جاؤں گا، وہ کہتا ہے میں لے کر جاؤں گا. اور بعض اوقات یہاں تک ہوا ہے کہ میزبان جو ہے مہمان کو لے جانے کے چکر میں 2 میزبانوں میں جب آپس میں اس طرح سے لڑائی ہوئی تو ایک نے دوسرے کے کان میں کچھ کہا، اور اس کے بعد وہ دوسرا فوراً تیار ہو گیا کہ ہاں تم لے جاؤ. تو معلوم یہ چلا کہ قتل کا کوئی کیس تھا، یعنی اس خاندان والے نے وہاں والے کو جو ہے وہ قتل کیا تھا. تو جو
مقتول تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس شرط پہ تم پر سے اپنے قتل کو معاف کرتے ہیں کہ تم اس مہمان کو ہمیں لے جانے دو. یعنی مہمان کو لے جانے پر اس نے قتل تک کا جو ہے وہ معاف کر دیا. یعنی اتنا فوق العادہ جو ہے وہ وہاں پہ دیکھنے میں آتی ہیں یہ رویے. تو میں نے ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ غریب سے غریب جو ہیں اس طرح سے کرتے نظر، اور آج کی بات نہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال اور اس سے کہیں پہلے سے بزرگ حضرات تک جو خدمت کر سکتا ہے، خواہ پانی پلانے کی حد تک ہی کیوں نہ صحیح، وہ خدمت کو انجام دے رہا ہے. اور وہاں پہ واقعتاً صحیح کہ یہ معجزہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسے فقیر عشق حسین میں امیروں کو کھانا کھلا رہے ہوتے، اور کوئی امیر یعنی وہاں پر سب لوگ انتہائی شوق ذوق، یعنی کوئی فقیری اور امیری کا ہر فرق مٹ جاتا ہے، بلکہ ہمیں الٹا نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف امیر وہاں پر خدمت کو انجام دے رہے ہیں اور بہت پیسوں والے بھی نہیں، غریب بھی سب، بلکہ غریب جو ہیں امیروں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. یہ معجزہ ہم کو اربعین پہ دیکھنے میں آتا ہے. بہت سے لوگ اس انداز سے لے کر کھڑے ہوتے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ وہ کھجوریں لے کر کھڑا ہوا تھا شخص. کھجوریں تو وہاں پر اس قدر بہتات میں ہیں، خود وہیں پر اگتی بھی ہیں، کہ سب سے لوئسٹ کوئی چیز اگر کوئی چیز پیش کی جا سکتی ہے تو وہ تھال میں رکھ کر کھجوریں لے کے کوئی بھی شخص کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی بھی میٹھی چیز. تو کسی نے کہا کہ تم اپنے نوکری جاب واب چھوڑ کے یہاں پر کہاں آ گئے یہ والا کام کرنے کے لیے؟ تو اس شخص نے ایک بڑا عجیب جواب دیا کہ شاید میں اس امید میں یہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا ہوں کہ شاید زمانے کا امام میرے اس تھال میں سے کوئی چیز کھا لے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو اخلاص نیت کے ساتھ کس طریقے سے یہ لوگ وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک لوگوں نے دیکھا، کچھ زائرین گئے ہوئے تھے وہاں پر، وہ بتاتے ہیں کہ ہم کسی جگہ تھک کر بیٹھ جاتے تھے. ایک جگہ تھک کر بیٹھے تو دیکھا کہ پیچھے سے کوئی آ کر کھڑا ہو گیا شخص، ہم پر سایہ کر رہا ہے. تو ہم نے سوچا، اگنور کیا، آگے بڑھ کر کہیں بیٹھے، وہ وہاں پر بھی آ گیا. کہا کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ میں اتنا غریب ہوں کہ ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتا، تو میں کم سے کم یہ کر سکتا ہوں کہ زائرین پر دھوپ پڑنے سے بچاؤں اور اب آپ کو اپنے سائے میں لے لوں. کتنی عجیب و غریب وہاں پر دنیا ایک نظر آتی ہے اربعین کے موقع پر. یہ بھی آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ اربعین اپنی جلالت میں کسی قیامت سے کم نہیں. ایک قیامت سی ہم کو وہاں پر نظر آتی ہے. ایک قیامت ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی شبیہ اور مثل موجود نہیں. بلکہ میں نے غور کیا تو مجھے تو قیامت سے بلکہ کچھ برخلاف بات وہاں پر ایک لحاظ سے نظر ہے. قیامت میں تو یہ نا کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ہر شخص ایک دوسرے سے فرار اختیار کرے گا. یہاں پر تو رشتہ داروں کو چھوڑیں، اجنبی افراد آپ سے آ کر تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی خدمت بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قیامت میں تو یہ تھا نا کہ وہاں ہر شخص ایک دوسرے کے حقوق جو غصب کیے ہوں گے اس وجہ سے ایک دوسرے سے فرار اختیار کرے گا. لیکن یہاں اجنبی آ کر آپ سے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. عجیب و غریب قسم کی قیامت ہے اربعین. تو فرماتے ہیں کہ 2 کروڑ یا اس سے بھی کچھ کم یا زیادہ افراد ان شہداء کے لیے جنہوں نے 1400 سال پہلے ظلم و ستم سے مبارزہ کیا اور اپنی عزت و شرف کا تحفظ کیا، ان کے لیے دور دراز علاقوں سے پیادہ ان کے مقبروں کی جانب سفر کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپاہج اور ناتوان افراد بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ طریقہ راہ فداکاری اور عزت و آزادی کا سب سے بہترین اظہار ہے. تو واقعتاً ایک عجیب و غریب دنیا ہے اربعین.